السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی اس گفتگو سے پہلے میں آپ سب کے لیے خاص دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو دل محبت کی تڑپ میں ہے اس کی پریشانیاں دور فرما، جو تیری رضا میں محبت کرتا ہے اس کے دل کو سکون دے دے، جو آزمائشوں میں ہے اس کی آزمائش ختم کر دے۔ اگر ان کی محبت سچی ہے اور نیک ہے تو انہیں ایک دوسرے کے نصیب میں ملا دے۔ یا رب، ہم جانتے ہیں کہ محبت کرنا کوئی جرم نہیں، بلکہ اگر یہ محبت پاکیزہ ہو، نیت صاف ہو تو یہ تیری رحمت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اے اللہ، محبت کرنے والے ہر دل کو مایوسی سے بچا، ان کے راستے آسان کر، ان کے نصیب سنوار دے اور ان کے دلوں کو اپنی محبت سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سب لوگ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے۔ آج کی یہ گفتگو ان دلوں کے نام ہے جو کسی سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں۔ وہ سوال جس نے کئی راتیں جاگ کر گزار دی ہیں، کئی آنکھوں کو اشکبار کیا ہے اور کئی دلوں کو بے سکون کر رکھا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص کیوں آپ کے دل و دماغ میں بار بار آتا ہے؟ چاہے آپ کتنی ہی کوشش کریں کہ بھول جائیں، کتنی ہی دعائیں مانگیں کہ یہ خیال ختم ہو جائے، لیکن وہ یاد پھر بھی واپس آ جاتی ہے۔ کیا یہ صرف آپ کا وہم ہے؟ کیا یہ نفسیات ہے یا یہ اللہ کا کوئی خاص اشارہ ہے؟ دل کی بے چینی کا راز انسان کا دل کوئی عام چیز نہیں، یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا، اور کبھی کبھی اللہ اسی دل میں کسی خاص شخص کی محبت یا یاد ڈال دیتا ہے۔ یہ یاد اچانک نہیں آتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 63۔ یعنی دلوں کا جڑنا، کسی کا بار بار ذہن میں آنا، یہ سب صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو بار بار یاد آتا ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ اس دل کی ڈور کسی اور دل سے بندھی ہوئی ہے، اور اس ربط کو بنانے والا صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں ایک خیال خود بخود بار بار آتا ہے، نفسیات میں اسے انٹروسو تھاٹ کہتے ہیں۔ یہ غیر ارادی تکراری خیالات ہوتے ہیں جو عموماً سٹریس، انگزائٹی یا ان ریزالوڈ ایموشن سے جڑے ہوتے ہیں۔ سائنسی وضاحت، دماغ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک DMN جب زیادہ فعال ہوتا ہے تو ماضی کے مناظر، یادیں اور خیالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ یادوں کو کنسولیڈیٹ کرنے میں ہپو کیمپس اور جذبات کی شدت میں ایمگڈالا کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ کیا کریں؟ قبول کریں کہ خیال آ رہا ہے، اسے جج نہ کریں، تھوڑا سانس لیں، خیال کو ایک بادل سمجھ کر گزرنے دیں۔ CBT ٹیکنیکیں تھاٹ لیبلنگ مفید ہیں۔ خوابوں میں بار بار نظر آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی سچی خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ بخاری۔ جب کوئی شخص بار بار آپ کے خواب میں آتا ہے اور خواب دل کو بے سکونی کے بجائے سکون دیتا ہے تو یہ روحانی پیغام ہوتا ہے۔ خواب اکثر دل کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص بار بار آپ کے خوابوں میں آ رہا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اس کا تعلق آپ کی روح کے سفر سے جڑا ہوا ہے اور اللہ نے اس کی تصویر آپ کے دل میں ثبت کر دی ہے۔ جب وہ شخص خواب میں آئے یا بار بار اس سے متعلق اسمال سائنز ملیں، جیسے کسی نے اس کا نام لیا، کسی جگہ اس کی یاد دلا دی، تو لوگ اسے کائناتی اشارہ سمجھتے ہیں۔ سائنسی وضاحت، REM نیند میں ہپو کیمپس سے یادیں ری پلے ہوتی ہیں، اسی وجہ سے سب کانشیس وہی سینز دکھاتا ہے جو ویکنگ مائنڈ میں اسٹرانگ تھیں۔ کیا کریں؟ خوابوں کو نوٹ کریں، کبھی کبھی دل کی گائیڈنس یا انریزالوڈ ایموشن اس میں چھپی ہوتی ہے۔ دعا کریں اور دل کی سمت پر غور کریں۔ سوال کی گہرائی ذرا سوچو، آپ چلتے پھرتے ہوں، کاغذ پر کچھ لکھ رہے ہوں یا رات کو سونے لگے ہوں، اچانک وہی شخص دل میں آ جاتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی نشانی۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے الفاظ میں مکمل بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ہر دل نے کبھی نہ کبھی اسے ضرور محسوس کیا ہے۔ دنیا کے شور کے باوجود ایک دل کی آواز مسلسل آپ کو کسی کی یاد میں کھینچتی ہے، اور یہ آواز اتنی گہری ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کیا یہ میرا مقدر ہے؟ کیا یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے؟ مشکل وقت میں دل کا رجوع اسی کی طرف ہونا،
इंसान जब मुश्किल और दुख में होता है तो फितरी तौर पर किसी सहारा ढूंढता है। अगर हर बार परेशानी के लम्हे में आपका दिल सबसे पहले उसी की तरफ रुजू करता है तो ये भी एक वाज़ेह निशानी है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपके दिल को उसके दिल से जोड़ दिया है। ये सिर्फ याद नहीं बल्कि एक गैर मरई रिश्ता है जो दुख और आजमाइश में और भी मजबूत होता जाता है। अगर रिश्ता या मामला अधूरा रह गया, क्लोजर न मिली, तो दिमाग उसे बार बार रिप्ले करता है जैसे कोई फसल कट कर भी नहीं गई। क्या करें? क्लोजर की कोशिश करें, अगर मुमकिन हो तो बात करें, वरना सिंबॉलिक क्लोजर लाएं। खुद से रुखसती का अमल करें, खत लिख के ना भेजें या किसी ट्रस्टेड से दिल की बात करें। बेसबब याद आना, कभी ऐसा होता है कि आप मसरूफ हों, हंस रहे हों, कुछ और सोच रहे हों, लेकिन अचानक उस शख्स की याद आप पर गालिब आ जाए और दिलचस्प बात यह कि ऐन उसी वक्त वो भी आपको याद कर रहा होता है। ये कैफियत महज इत्तेफाक नहीं, ये एक कायनाती कनेक्शन है जिसे टेलीपैथी कहा जाता है। ये अल्लाह की तरफ से एक खास इशारा है कि तुम दोनों की रूहें एक दूसरे को पहचान चुकी हैं और दिलों के दरमियान राब्ता अल्लाह के इज़्न से कायम हो चुका है। बाज़ औक़ात दिल में किसी का ख्याल अल्लाह की तरफ से इम्तिहान, नसीहत या रहनुमाई का जरिया भी हो सकता है। जब ये ख्याल आपको अल्लाह के करीब ले जाए, आप में तकवा बढ़े, आमाल बेहतर हो या दुआ में इजाफा हो, क्या करें? देखें क्या ये ख्याल आपको गुनाह की तरफ लेकर जा रहा है या अल्लाह की तरफ। अगर ये आपको भलाई, दुआ और इस्लाह की तरफ ले आता है तो इसे मुस्बत समझें, दुआ, इस्तिग़फ़ार और इस्तिशारा करें। ये सोचना ज़रूरी है कि ये ख्याल आपके पास बार बार क्यों आ रहा है। क्या ये महज मोहब्बत है? क्या ये कोई दुनियावी लगाव है? या ये अल्लाह का ख़ास पैगाम है कि उस शख्स के साथ आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो उसके दिल में ऐसे ख्यालात डाल देता है जो उसे उसकी किस्मत के करीब कर देते हैं। तो क्या पता ये बार बार याद आना अल्लाह की तरफ से वही इशारा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सवाल कि क्यों एक शख्स दिल से नहीं निकलता, ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं, यह आपकी रूह और तकदीर से जुड़ा हुआ सवाल है। शायद अल्लाह चाहता है कि आप सब्र करें, दुआ करें और अपनी उम्मीद उसी से वाबस्ता रखें, क्योंकि जो दिलों को जोड़ता है वही नसीब लिखने वाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जज़ाकल्लाह खैर या थैंक्स ज़रूर लिखें।